وآلہ وسلم نے بیان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل احدكم الجنة الا مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا ولا يدخل النار أحد إلا مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسنة رواه البخاري. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہوئے گا مگر پہلے وہ اپنا دوستی ٹھکانہ دیکھے گا، وہ دوستی ٹھکانہ دکھایا جائے گا. اگر وہ جرم کرتا تاکہ وہ زیادہ شکر کرے اور کوئی عقد کے اندر نہیں جائے گا مگر اس کا جنتی ٹھکانہ دکھایا جائے گا. اگر وہ نیکیاں کرتا تاکہ اس کے اوپر حسرت ہو جائے. اس حدیث کو امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر روایت کی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں یاد رکھو انسان دے دو ٹھکانے، ایک جنت کے اندر اور ایک دوزخ کے اندر. انسان دے دو ٹھکانے نے، ایک جنت کے اندر اور ایک دوزخ کے اندر. اگر بندہ دنیا کے اندر صحیح عقیدہ مومن بن کے رہے، نیک اعمال کرے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر، جدو قبر کے اندر جائے گا نکیرین سوال کریں گے انہوں کے اندر کامیاب ہو جائے گا کہ سب تو پہلے انہوں دوزخ دکھائی جائے گی. آکھیا جائے گا کہ ویکھ تیرا گھر تے اتنے بنتا سی لیکن تو دنیا کے اندر رہتے ہیں رب تے اس کے رسول کو راضی کیتا ہے، بالحاظہ تینوں اس جگہ کو نجات دیتی گئی ہے. اور دوسرے پاسے ویکھ جنت والے پاسے تینوں اس جگہ ٹھہرن دا اللہ تبارک و تعالی نے موقع دیتا ہے، اس جگہ تینوں رہائش دیتی ہے، بالحاظہ تیری روح جنتی. ایسے طرح جدو کافر دنیا چھڑ کے جائے گا انہوں بھی سب تو پہلے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا. اے انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا تاج پوا کے رب نے تینوں بنایا سی. اگر تو بھی دنیا دے اندر رہتے ہو یا نیک اعمال کردا اللہ اور اس کے رسول دی فرما برداری کردا تے اج تیرا ٹھکانہ اے جنت سی. لیکن تو نہیں کفر و شرک کے اندر مبتلا رہے ہیں، کوئی نیک اعمال نہیں کیتا، بد کرداریاں بد اعمالیاں گستاخیاں دے اندر زندگی بسر کیتی ہے. لہذا تینوں اے ٹھکانہ نہیں لگا، انہوں جہنم دا ٹھکانہ دکھایا جائے گا اور آکھیا جائے گا ایتے تیری رہائش ہے، اے تیرا گھر ہے، ایتے تو رہ. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں حضور ارشاد فرمانے میں پہلے دوسرا تے پھر رہائش واسطے اگلا ٹھکانہ کیوں دکھایا جائے گا؟ فرمایا اس واسطے اگر وہ جنتی ہوئے گا نا وہ حسرت کرے گا یا اللہ میں تھوڑے اعمال کیتے نے اس دوزخ کو نجات دے کے میں اتنا عالی شان جنت کے اندر مقام عطا فرمائے. اگر میں چوکھے کر کے آندا تے اس تو بھی خوبصورت میں مکان لگنا میں وہ اپنے اعمال دے اوپر حسرت کرے گا، آکھے گا کہ کاش میں اس تو بھی زیادہ نیکیاں کر کے آندا. اور دوستی اس واسطے تاکہ انہوں خبر لگ جاوے کہ اگر دنیا کے اندر صحیح العقیدہ مومن مسلمان بڑھ کے رہندا تے اج مینوں جہنم دی اگ دے اندر تپنا نہ پیندا، جہنم دی اگ دے اندر سڑنا نہ پیندا. میں دنیا دے اندر نیک اعمال کر کے آندا، اچھے اعمال کر کے آندا تے میری اج کی حالت نہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بولا اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے نبی نے تاجدار نے ارشاد فرمایا جڑا بھی دنیا چھڑ کے جاتا ہے پوچھتا ہے عرض کی کیوں یا رسول اللہ؟ حضور نے ارشاد فرمایا اگر ان کی نیکیاں چوکیاں ہوں گی کہ برائیاں کٹ جنت ملے گی، پوچھتا ہے گا کہ کاش یار میں اور نیکیاں کر لینا کہ جنت کے اندر اس کو بھی بلند و بالا میرا مقام. اور جڑا دوستی ہوئے گا وہ اس واسطے پچھتاوے گا کہ یار کاش میں دنیا کے اندر صحیح العقیدہ مومن مسلمان بن گیا. حسرت ہوے گی، ندامت ہوے گی اپنے آپ، کاش میں دنیا کے اندر چنگی اعمال کر لیتا، بھڑے کماں تو بچ جاتا، بد عقیدگی تو بچ جاتا. اج مینوں اگ دے اندر نہ پکنا.
حضور کے غلاموں دنیا تبدیل ہو سکتی ہے لیکن فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. اسی اگے جو جا کے پچھتانا ہے دنیا دے اندر نہ تھوڑا جہا غور و فکر کر دنیا دے اندر رہندے ہوئے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کر صحیح العقیدہ مومن مسلمان بن کے نہ رہی ایک دوسرے کے غمخوار بن کے نہ رہی انہیں کموں کو بچنا چاہیے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے بنا دنیا کے اندر توبہ نہ کر رہی نمازی نہ بن جائیے اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار نہ بن جائیے. اگر دنیا کے اندر اسی غور و فکر کر رہی دنیا کے اندر اسی گناہوں تو توبہ کر رہی تو پھر قبر کے اندر نہیں پچھتانا حشر کے میدان کے اندر نہیں پچھتانا پڑے گا. اگر دنیا کے اندر اسی بد عمالیاں بد کرداریاں گستاخیاں ایسے طرح کی زندگی بسر کی تھی تو حضور کے غلاموں ضرور بے ضرور قبر کے اندر بھی پچھتاواں گے حشر کے اندر بھی پچھتاواں گے. اج میرے رب نے صحت دیتی ہے زندگی دیتی ہے تندرستی دیتی ہے چلیا جاتا ہے لہٰذا اس زندگی کو غنیمت سمجھو بیماری تو پہلے صحت کو غنیمت سمجھو بڑھاپے تو پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو غریبی تو پہلے امیری کو غنیمت سمجھو جو میرے رب نے دیتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو ہر وقت توبہ کرتے رہا کرو کی پتہ کہ کیڑا دن آخری دن ہے زندگی کا کسی کا دل نہ دکھایا کرو ہو سکتا ہے اس کے دل دکھان کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کی دعائے خالق کی کائنات مالک السماوات ہم میں تو اسی ساری دنیا کے اندر رہتے ہوئے پھر آخرت تک توفیق عطا فرمائے. اللہ علینا